ایسا ہوگا پتہ نہیں۔ فرشتہ کہتا اے بندے اب زندگی کی میعاد ختم ہوگی، موت کا پروانہ تجھ پہ نازل ہو رہا، زندگی من چاہی گزار دیا، رب چاہی زندگی کو چھوڑ کے من چاہی زندگی گزار دیا، اب دیکھ تیری زندگی کی میعاد ختم ہو گئی۔ کہاں تیرے چاہنے والے؟ بڑا فخر کرتا تھا اپنی دولت کے اوپر، بڑا ناز کرتا تھا اپنی دولت کے اوپر، کہاں ہے وہ تیری دولت؟ تیرے چاہنے والے ایک آواز پہ تیرے چاہنے والے، تیرے غلام تیرے پاس آ جاتے تھے، تیرے دوست تیرے پاس آتے تھے، تیرے چاہنے والے تیرے قریب آ جاتے تھے۔ اب کہاں گئے وہ تیرے چاہنے والے؟ کوئی تیری سننے والا نہیں، کوئی تیری فریاد سننے والا نہیں، تیری دولت تیرے ساتھ آنے والی نہیں، سب تجھے چھوڑ کے جانے کا ہے۔ بتا میرے بندے، رب چاہی زندگی گزارتا تھا تو پتا نہیں، آج تو من چاہی زندگی گزار دیا، اب تو خبر میں جائے گا خدا تیرا معاملہ کیسا کرے گا۔ فرشتہ آ کے کہتا ہے اے بندے زندگی کی میعاد ختم ہو رہی ہے، موت کا پروانہ نازل ہو رہا ہے، زندگی کو اپنی حرام خوری میں زندگی گزار دیا، رشوت کھاتے کھاتے زندگی گزار دیا، چوری کرتے کرتے زندگی گزار دیا، ماں بہن بیٹوں کے گالیاں دیتے دیتے زندگی گزار دیا، اور رشوت کھاتے کھاتے زندگی گزار دیا، زنا کرتے کرتے زندگی گزار دیا، دھوکے کی زندگی تھی، یہ دھوکے کی زندگی ایک دھوکہ ہے، تیرے چاہنے والے بھی تیرا ایک دھوکہ ہے، تیری موت کا پروانہ نازل ہوگا تو تو سب کو دھوکہ دے رہا، یہ بھی تجھے دھوکہ دے رہے، ارے تیری زندگی خود تجھے دھوکہ دے رہی اور موت کے گرہ میں لپیٹ لے رہی۔ زندگی گزار دیا، اپنے اولاد کے لیے حرام کھایا، اپنے اولاد کے لیے رشوت لیا، اپنے اولاد کے لیے جھوٹ بولا، اپنے اولاد کے لیے نہ کیا جانے کیا، اب تیری اولاد تیرے ساتھ آنے والی نہیں، تیرے بیوی بچے تیرے ساتھ آنے والے نہیں، تیرے رشتہ دار تیرے ساتھ آنے والے نہیں، اب موت کا پروانہ نازل ہوگا۔ کاش کہ تو رب چاہی زندگی گزار لیتا تھا، آج خبر کے گڑھے میں جانے کا ہے، خبر میں جانے کے بعد نہ جانے تیرے اعمال کیسے ہوں گے، اس اعمال کا محاسبہ اللہ تبارک تعالیٰ لے گا، اس اعمال کے ساتھ تیری جزا اور سزا ہوگی۔ دولت کے اوپر فخر کرتا ہے، اتراتا ہے کہ میں دولت مند ہوں، دولت والا ہوں، میری سنے ہر کوئی میری سنے، تیری دولت تو کیا، تو جب ختم ہو جائے گا تو تیری دولت کیا، صرف تیری دولت دوسرے کھانے والے رہیں گے، سب کچھ نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرشتہ کہتا یہ تیری زندگی جو گزارا، 30 سال کی زندگی، 40 سال کی زندگی، 50 اور 60 اور 70 سال کی جو زندگی گزارا، یہ دھوکے کی زندگی ہے، تیرا جینا تیرا مرنا اگر اللہ کی طرف سے ہے، اب تو دھوکے والی زندگی گزار گیا اور تیری زندگی خود تجھے دھوکہ دے دی، موت کا پروانہ نازل ہو گیا، موت کا فرشتہ آیا، اب جیسے موت کا فرشتہ تجھے چھو رہا ہے، دیکھتے کیا ہے کہ تکلیف کیسے ہوگی نہ جانے اللہ جانے۔ تو فرمایا پانچواں فرشتہ دیکھ یہ زندگی دھوکے کی تھی، دھوکے کی زندگی میں تو لوگوں کو دھوکہ دیتے رہا، جھوٹ بولتے رہا، چوری کرتے رہا، زنا کرتے رہا، اناج شناز بکتا رہا، اب تیری دھوکے کی زندگی ختم ہو گئی، زندگی کی میعاد ختم ہو گئی، موت کا پروانہ نازل ہو گیا۔ دیکھ یہ کیا ہے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا 29ویں پارے میں سورہ ملک میں لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ دنیا اللہ نے امتحان کے لیے بنایا ہے، دنیا کامیابی نہیں ہے، دنیا تو ختم ہونا ہے، یہ دنیا امتحان کے لیے بنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا اگر تم دنیا کے امتحان کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس آخرت میں کامیاب ہونے والے بن جاؤ گے۔ لیکن ہمارے جینے کا مقصد ہم یہ سمجھ رہے کہ دنیا میں آیا بس کماؤ کھاؤ، اپنی من چاہی زندگی گزار دو، جیسا چاہے گزار دو۔ نماز پڑھنے کا حکم ہے، نماز کو اللہ کا حکم ہو رہا ہے، اللہ کا موذن منادی دے رہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ نماز کو نماز نہیں سمجھتا تھا، کامیابی کو کامیابی نہیں سمجھتا تھا، اپنی زندگی کی جو زندگی گزر رہی تھی، جس مقصد میں جا رہا تھا اس کو کامیابی سمجھتا تھا۔ اب زندگی کی میعاد ختم ہوگی تو موت کا پروانہ نازل ہوگا، تو بتاؤ کہ تیرے کامیابی کا حساب اب تیرا قبر میں جائے گا تو تیرا پتہ چلے گا کہ قبر والی زندگی کیسی ہوگی، حشر والی زندگی کیسی ہوگی۔ امتحان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کو بنایا، امتحان میں کب آؤ گے، کب پاس ہوگے؟ تم نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، حج کرو گے، زکوٰۃ دو گے، کلمہ پڑھو گے، یہ زندگی تمہاری کامیابی کی زندگی ہے۔ نماز کی طرف ایک سردار کے پاس کام کرنے والا ایک غلام تھا، 5 وقت کا نمازی تھا غلام، اور سردار تھا بے نمازی سردار تھا۔ دیکھتے کیا ہے کہ راستے میں
کسی کام کی وجہ سے گزر ہو رہا تو اذان ہوئی، موذن اللہ کا منادی دیا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو دیکھتے کیا ہے کہ آواز سنا تو راستے میں غلام نے سردار سے کہا، اے سردار جی ذرا رک جائیے، مجھے میرا رب بلا رہا ہے، میں میرے رب کے مکان میں جاؤں گا اور نماز پڑھ کے آؤں گا، مجھے اس کا حکم بجا لانا ہے۔ دیکھتے کیا ہے کہ وہ سردار رک گئے اور وہاں پر سردار جی بیٹھ گیا اور غلام مسجد کے اندر گیا، وضو کیا اور اچھی طریقے سے خوشنودی کے ساتھ نماز کو ادا کیا، اور سردار باہر بیٹھا ہوا تھا، انتظار کر رہا تھا جب میرے غلام کی نماز ہو جائے گی تو میں غلام کے ساتھ سفر کر لوں گا، منتظر تھا۔ دیکھتے کیا ہے کہ نماز ہوئی، نماز ختم ہونے کے بعد سارے مصلیاں باہر تشریف لے جا رہے، لیکن غلام مسجد سے باہر نہیں آ رہا، اور سردار دیکھتے رہا کہ کیا بات ہے کہ میرا غلام مسجد سے باہر نہیں آ رہا۔ دیکھتے دیکھتے سردار انتظار کر رہا ہے لیکن غلام نہیں، مسجد کے سارے مصلیاں باہر نکل گئے، تو سردار کو غصہ آیا، یہ کہاں مر گیا غلام، سب نکل گئے لیکن یہ مسجد کے اندر ہی مرا پڑا ہوا ہے، میں ابھی جا کے دیکھتا ہوں۔ دیکھتے کیا ہے کہ یہ سردار مسجد کے اندر تشریف لے گیا، مسجد کے اندر نہیں گیا بلکہ جہاں چپلیں رکھی جاتی ہے ان چپلوں کے پاس کھڑے کے کہنے لگا، اے میرے غلام تو کہاں چلے گیا، کہاں مر گیا، سب مصلیاں مسجد سے باہر نکل گئے۔ نماز ہوئی، یہ قرآن شریف پڑھتے بیٹھ گیا، یہ جو غلام تھا سردار کا، نماز ہونے کے بعد قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھ گیا، تو سردار کو بڑا غصہ آیا، سب مسجد سے مصلیاں نکل گئے لیکن میرا غلام ابھی تک نہیں آیا۔ مسجد کے پاس گیا، چپلا جہاں پر رکھی جاتی ہے چپلوں کے پاس کھڑا، اے میرے غلام تو کہاں چلے گیا، سب مصلیاں باہر چلے گئے، تو کہاں مسجد میں مرا پڑا ہوا ہے۔ تو غلام نے فوراً سردار کی آواز سنی تو قرآن کو بند کیا، بند کر کے سردار کی طرف دیکھا اور سردار سے کہا، اے میرے سردار، اب یہ دیکھو امتحان کیسا ہے، اے میرے سردار، جس طریقے سے تم اندر نہیں آ سکتے، میرا رب نے تمہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دے رہا، تم مسجد سے باہر ہی کھڑے کر آواز دے رہے، اس طریقے سے میرا رب مجھے اجازت نہیں دے رہا کہ مسجد سے باہر چلے جاؤ، مجھے میرا رب اجازت نہیں دے رہا مسجد سے باہر چلے جاؤ، اور رب تمہیں اجازت نہیں دے رہا کہ مسجد کے اندر چلے جاؤ، بس یہی اتفاق۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ امتحان دیتے، اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے یہ زندگی امتحان کے لیے بنایا گیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ زندگی دھوکہ ہے، بیوی بچے دھوکہ ہے، ماں باپ دھوکہ ہے، زندگی کے اندر جو بھی زندگی گزری وہ بھی دھوکہ ہے، ایک دن سب کو دھوکہ دینے والا ہے، یہ دولت بھی تمہیں دھوکہ دے دے گی، تمہارے گھردار، تمہارے کال کوٹھیاں، تمہارے بنگلے، سب کو دھوکہ دینے والے انسان کو چھوڑ دے گا۔ جب مال و دولت پڑی ہوگی، جو موت کا پروانہ نازل ہو جائے گا تو آواز دے گا، سب کچھ میرا تھا، میں کرتا تھا، گھمنڈ کرتا تھا، فخر کرتا تھا، آج میرا کوئی چیز میری نہیں ہے بلکہ سب کچھ تمہارا ہے، آج میرا کچھ نہیں، سب کچھ تمہارا ہے۔ تو انسان کماتا دھماتا، اس میں اتنی محنت کرتا، لیکن 5-10 منٹ اللہ کا موذن منادی دیتا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو نماز کو نماز نہیں سمجھتا، کامیابی کو کامیابی نہیں سمجھتا، بلکہ اس کی محنت، اس کی مشقت، اس کی دولت، یہی اس کو سب کچھ کامیابی سمجھتا۔ لیکن یہ دنیا کو ایک دن چھوڑنا ہے، یہ دنیا فانی ہے، ایک دن فنا ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل من علیہ فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ساری کی ساری کائنات کو اللہ فنا کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، سورج کو بے نور کر دیا جائے گا اور ستاروں کو زمین پہ گرا دیا جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ اربوں کھربوں ٹنے والے پہاڑ ہوا میں روئی کے گالوں کی طرح اڑتے چلے جائیں گے، تو کیسا منظر ہوگا وہ قیامت کا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا القاریات ما القاریات وما ادراک ما القاریہ، یہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، ایک ایسی آواز ہوگی، ایک ایسی چیخ ہوگی کہ حاملہ عورت اپنے بچے کو حمل سے گرا دے گی، دودھ پلاتی عورت اپنے بچے کو پھینک کے بھاگ جائیں گی، وہ کیسا منظر عام ہوگا۔ اس دن سے پناہ مانگو، اس دن سے ڈرو، یہ دنیا تو ہماری ایک دن ختم ہو جائے گی۔
یہ راحت والی زندگی جو گزار رہے ہیں ایک دن ختم ہو جائے گی. مصیبت کی زندگی گزارو تو راحت والی زندگی ملے گی. مصیبت کو غنیمت سمجھو کہ اللہ نے جو مصیبت دیتا ہے آپ کو ہم کو تو ہم یہ سمجھنا ہے کہ مصیبت بھی آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے. مصیبت کا پیمانہ آتا بھی ہے تو اللہ کی طرف سے آتا ہے. اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرو. راحت بھی آتی ہے مصیبت بھی آتی ہے. آخرت کی راحت پانے کی کوشش کرو کہ جب خبر میں جائیں گے تو فرشتے آئیں گے اور آپ سے مخاطب ہوں گے اور اٹھائیں گے قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے. تو اٹھ کے بیٹھنا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا. سوال کرے گا فرشتہ من رب کا، بتا تیرا رب کون ہے. تو جواب دینا پڑے گا رب بھی اللہ، میرا رب اللہ ہے. پھر سوال ہوگا ماں دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے. تو جواب دینا پڑے گا دین الاسلام. ایک شبیہ بتائی جائے گی، بتا اس مرد کے بارے میں کیا جانتا ہے، کیا اس کو پہچانتا ہے. تو اگر ایمان والا ہوگا تو جواب دے گا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہی وہ میرے آقا ہے، یہی وہ نبی ہے جو وحدانیت کا پیغام، اللہ تبارک تعالیٰ کا قرآن، اللہ تبارک تعالیٰ نے وحدانیت کا پیغام دے کے بھیجا، ہدایت کا پیغام دے کے بھیجا. اس ہدایت کو نصیحت بنا کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری کائنات کو اپنی نصیحتوں سے اجاگر کیا. لیکن نہیں، ہم اس نصیحت کو پانا قابل برداشت سمجھتے ہیں، نماز پڑھنا قابل برداشت سمجھتے ہیں، روزہ رکھنا قابل برداشت سمجھتے ہیں، حج کرنا قابل برداشت سمجھتے ہیں. ہاں تم کو مالدار بنا اللہ تو حج کو جا سکتے ہیں تو جانے کی کوشش کرے. لیکن اس سے بھی یہ سوچتے گریز کرتے کہ ہمارے پیسے ختم ہو جائیں گے، ہمارا مال ختم ہو جائے. نہیں، اللہ تعالیٰ فرمایا اگر تم مال و متاع اللہ نے دیا تو اس کے احکامات کو پورا کرو. لیکن اس احکامات کو پورا کرنے سے خاطر ہے سب سے بڑے احکامات تو ہے کہ تم اپنے ماں باپ گھر میں ہیں، زندہ ہے تو ان کی پرورش کرو. جس طریقے سے انہیں تمہیں بچپن میں پالا پوسا بڑا کیا، اب وہ بوڑھاپن کو آ گئے تو تم ان کی پرورش کرنے لگ جاؤ. لیکن ہم ماں باپ کو گری ہوئی نظروں سے دیکھتے. جب بچے اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو ماں باپ کو ٹھکراتے ہیں، ماں باپ کو گالی گلوچ کرتے ہیں، ماں باپ کو دھکے مارتے ہیں. لیکن جب تو بھی اگر کسی کے ماں باپ بنے گا تو تیری اولاد بھی تجھے دھکے مارے گی. ان کے دل پہ کیا گزر رہا تھا کہ بچے تھے تو بچے شرارت کرتے تھے تو ماں باپ کہتے ابھی بچے ہیں، ماں کو گالی دیتے تھے تو بھی معاف کر دیتی تھی، ماں باپ کو غصہ کرتے تھے تو بھی معاف کرتے تھے. جب بچہ بڑا ہو جاتا تھا، بچہ جب بڑا ہو جائے گا، جوان ہو جائے گا تو ماں باپ ڈر کے رہتے، اس وجہ سے ڈر کے رہتے کہ میرے بچے کہیں ناراض نہ ہو جائے. لیکن آج ماں باپ کو دھکے مارے، الگ رہنا چاہے، ماں باپ کو الگ کال کوٹری میں ڈال دے رہے. تو بتاؤ کہ ان کا حساب دینا پڑے گا. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کے دروازوں کا بیچ کا دروازہ ہے. اگر معاف کر دے گی تو جنت کا جو بیچ کا دروازہ ہے جنت میں جانے نہیں دے گا. تو ماں باپ کو غنیمت جانو جس کے ماں باپ زندے ہیں، ان کی خدمت میں لگے رہو، جڑ جاؤ. سب سے بڑا ثواب یہ ہے، اگر تم حج کرنے سے بڑا ثواب، عبادتوں سے بڑا ثواب ہے تو تمہاری ماں باپ کی خدمت میں لگ جاؤ. کہ اگر ماں باپ کی خدمت میں لگ جاؤ تو بڑھاپے کو پہنچ جائے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک صحابی آ کے فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم میں حج کو جانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مال و متاع نہیں ہے، میں حج کو کیسے جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم فرمائے تیرے ماں باپ زندہ ہے تو نہیں، دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے. ہاں میری ماں زندہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تیری ماں کو صبح اٹھ کے ایک بار مسکراتے ہوئے چہرے سے دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ حج کا ثواب دے رہا. ایک بار ماں کو مسکراتے ہوئے چہرے سے دیکھ لے، ہم مسکرا کے ماں کو دیکھ لے تو اللہ حج کا ثواب دے رہا. تو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت وسیع ہے، کتنی بلندی اللہ تعالیٰ. تو ماں باپ کی خدمت کرنے میں جڑے رہو. سب سے بڑی عبادت ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو. ماں باپ کو پاؤ تو ان کو غنیمت جانو، ان کا حد و ادب کرو، ان کا احترام کرو. کیونکہ ماں باپ جب دنیا سے چلے جاتے تو گھر ویران ہو جاتا ہے، وہ برکتیں ختم ہو جاتی ہے. ماں باپ کی دعا جو لگتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ مولانا دعا کرو، فلاں امام صاحب دعا کرو، فلاں دعا کرو. نہیں، اگر تمہاری دعا قبول ہوتی ہے تو سب سے پہلے ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے. اگر دعا لو تو اپنے ماں کی دعا لو، کسی سے دعا نہیں. اگر ماں باپ زندہ ہے تو ماں باپ کے ساتھ احترام سے پیش آؤ، کہو کہ اماں جان ابا جان ہمارے لیے دعا کرو. تمہارے ماں باپ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں تو تمہاری زندگی کے اندر بھی تمہاری کامیابی ہوگی اور آخرت کے اندر بھی تمہاری کامیابی ہوگی. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو سنت نہ پڑھے ادا کر لے.